اللہ کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ. یہ بھی بتا دوں ایک حاجی نسیم صاحب تھے دلی کے, جمعرات کو آیا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور پھر بیان وغیرہ سن کے جاتے تھے. ان کا ایک ملازم تھا, گھر کا کاروبار کا ایسا دیکھتا تھا, اس کو وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچانتے تھے کہ حاجی صاحب کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے. ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ حاجی جی نے مجھے نوکری سے نکال دیا, اب مجھ سے کام نہیں لیتے. نوکر تو ایسا تھا کہ گھر کے چولہے تک, کاروبار بھی, گاڑی چلانا بھی, سب کچھ. کیا کہ حاجی صاحب نے مجھے نوکری سے لگا. اچھا حاجی صاحب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی اس سے کیا ایسی غلطی ہوئی. وہ آتے تھے برابر جمعرات کو نظام الدین. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنا تم نے اس کو الگ کر دیا. جی حضرت. کیسے؟ اس نے اپنے بیٹے کی دکان کھول لی. تو اس کی بیٹے کی دکان کھولنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں حضرت, بات یہ ہے کہ جس وقت وہ میرے یہاں تھا اس کی سارے فکر, سارا ذہن دماغ میرے ہی لیے تھا. اب اس کی سوچ بٹ گئی وہاں بھی اور یہاں بھی. تو میں نے کہا بھائی یکسوئی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کی دکان چلا لے, میں اپنا دیکھ لوں گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مارے خوشی کے اچھل, واہ 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 واہ, حاجی تم نے تو میرے کام کے لیے مجھے اصول بتا دیا کہ دو یہ بھی کروں وہ بھی کروں, یہ بھی کروں وہ بھی کروں. نہیں, کہ یہ کام یکسوئی چاہتا ہے, جتنا اخلاص چاہتا ہے اتنا ہی استخلاص چاہتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں, میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے 4 مسائل. سب سے پہلے دنیا امن چاہتی ہے, ایمان. امن ایمان کی میراث ہے. ساری دنیا روٹی روزگار چاہتی ہے, اس کا حل ایمان میں, اللہ کے خوف میں, ڈرنے میں, تقوی میں. ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں, سب مجھ سے محبت کرے. کہ اس کا راز ایمان میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور اعمال پر, اللہ کے حکموں والی زندگی پر اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے. لوگ کہتے ہیں وہ تھوڑا میرے خلاف یوں کرتا ہے, اور اس کو میرے سے وہ یوں کرتا ہے, یہ یوں کرتا ہے, یہ کرتا. تو حضرت نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے, کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. آدمی کے تنہائی کو گناہ یوں سمجھتا ہے کسی نے دیکھا, نہ کسی کو پتا چلا, نہ کسی نے سنا, اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ایک آدمی کے تنہائی کو گناہ مومنین کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے, اور لوگوں کی تنہائی کی عبادات, خوف خدا سے آنسو, اللہ سے محبت, قرآن کی تلاوت. اس میں حضرت کے ملفوظات میں ہے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت پسند, اور اس لیے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 30 سال تک ہم رہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جیسے بڑے حضرت روزانہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتے تھے, ہمارے حضرت بھی اخیر تک روزانہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر پڑھتے.
یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں میرے دوستو کہ سنتے تو ہم بہت ہیں، ہماری ساری باتیں سب سے پہلے اللہ پاک کہنے والے کو توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو سب کو قبول فرمائے۔ تو اس میں ملفوظات میں ہے کہ تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت۔ بہرحال امن بھی ایمان کی میراث، روٹی روزی روزگار بھی ایمان کی میراث، آپس کی محبتیں بھی ایمان کی میراث، جہاں جتنا ایمان اتنی محبتیں۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے مرنے کا انکار کیا ہو، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت من دار الا الجنت و النار، کہ مرنے کے بعد دو سے تیسری کوئی جگہ نہیں، ہر ایک کے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، ہر ایک چاہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مکے والوں کو، مکے والے یہ تینوں چیزوں کو مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کو نہیں مانتے تھے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے یہ تین بنیادیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ایمان بالغیب، بن دیکھے جتنی باتوں کے ماننے کو قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کہلوایا ہے، اس کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین کرنا۔ اس لیے صحابہ کا ایمان بالغیب وہ معیاری ایمان کہ قیامت تک والوں سے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، صحابی آئے، ابو درداء تمہارے مکان کو آگ لگ گئی؟ نہیں۔ دوسرے آئے، اجے آگ لگ گئی؟ نہیں۔ تیسرے نے بھی، سب پکے سچے ایمان والے خبر دے رہے ہیں، اور یہ یوں کہ نہیں میرے مکان کو نہیں لگی۔ چوتھے آئے تو انہوں نے کہا ابو درداء آگ تو لگی تھی اور ایک لائن سے مکانات جلتے چلے جا رہے تھے، شعلے اٹھ رہے تھے۔ عجیب بات، تمہارے مکان کے پاس جب آگ آئی تو آگ خود بجھ گئی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا میرے مکان پر آگ نہیں لگ سکتی۔ کیسے، کیا بات؟ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دعا کہ میں نے چند کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، ساری دنیا آنکھوں سے غلط دیکھ سکتی ہے، زبانوں سے جھوٹ بول سکتی ہے، کانوں سے غلط سن سکتی ہے، میرا اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ صادق و مصدوق، میرے اللہ جیسے سچے، میرے آقا ایسے سچے۔ انہوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے گھر کو آگ نہیں لگتی۔ میں نے تو آج دعا پڑھی تھی۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمارے تو کام کی ابتدائی ایمان بالغیب،
جتنی باتوں کی خبریں دی ہے، اس لیے فضائل میں وعدے بھی اور وعیدیں بھی، وعدے بھی اور وعیدیں بھی، یہ کرو گے تو یہ، اور یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ، اجر و ثواب بھی ہے اور عذاب و عقاب بھی ہے۔ اسی لیے یہ مولانا جیسے روزانہ فرماتے ہیں علم و ذکر، ہم لوگوں نے سیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہاں پوری امت کا دل کا رخ قرآن کی طرف، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ۔ اسی لیے وہ کیسے کامیاب تھے کہ اللہ نے دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ بھیج دیا ان کے لیے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ وہ نبی کی بات ماننے میں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں پہل کرنے والے، ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت میں، نصرت کا موقع ہے تو نصرت میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اور صحابہ میں یہ دو جماعتیں تھیں، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصار، یا راہ خدا کی نقل و حرکت میں۔ یہ ہم تم ایسے ہم تم نہیں بیٹھ گئے مسلمان ہو کر۔ ایک دفعہ یہ بیچ میں بات یاد آ گئی، اس لیے سنا رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کھوٹے تھے، جنہیں کہ اللہ پاک کچھ روزگار دے دیں تو اپنا بھی اور دوسروں کی بھی مدد کر سکوں۔ تو وہ اپنے اونٹ، بکریاں، بھیڑ وغیرہ مدینہ منورہ سے باہر چلا رہے تھے۔ غبار اٹھتا ہوا دیکھا، جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے۔ یہ ہے وہ استخلاص، یکسوئی کے ساتھ کہ کام کے تقاضے پر اپنے تقاضے کو قربان کرنا سیکھو۔ بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، پورا کاروبار ہے، لیکن ان کے چہرے دیکھے ہی سب کو چھوڑ چھاڑ سیدھے ان کے پاس۔ من القوم، تم لوگ کون ہو؟ کہ نحن بنو طائف، ہم طائف والے ہیں۔ طائف والے ہو تو طائف میں تو کئی قبیلے، کون سے قبیلے کے ہو؟ ہم بنو ثقیف کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا پیغام لے کر گئے تھے، جن کے بارے میں اچھا گمان کہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں، مکے والے تو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، چلو ان کے پاس جاویں۔ لیکن انہوں نے جو کیا تھا سب طائف والوں نے آپ کے ساتھ، طائف کے ہو، ثقیف کے قبیلے کے ہو تو جا کہاں رہے ہو؟ دربار رسالت معاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حیران رہ گئے، یہ وہ طائف والے، اور عجیب شان اس جماعت میں جس قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں نے جس طرح آپ کے پیچھے لڑکے لگائے تھے، آپ کو کانٹے چبھے تھے اور کس طرح آپ کو بھگایا تھا، اس قبیلے کا ایک جوان محمد بن قاسم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھے۔ یہ ہم تم سب ان کے حساب میں ہیں، ادھر آئے تھے بر صغیر۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے اپنا کاروبار اور ہانپتے کانپتے بھاگے ہوئے راستے میں ملے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی مغیرہ خیریت تو ہے، سانس پھول رہا ہے، کیا کوئی بات؟ ارے مت پوچھو، آج
آج کی خوشی کی بات مت پوچھو. اس لیے کہتے ہیں خدا کرے ہماری خوشیوں کے سامان بھی بدل جائیں, ہمارے غم کے کوئن کے سامان بھی بدل جائیں. ہم تو 2 پیسے مل گئے تو پھولے نہیں سماتے, اور 2 پیسے ہاتھ سے نکل گئے تو منہ لٹک جاتا ہے. خدا کرے ہم نبی کے نمونے پر, صحابہ کے نمونے پر آنے کی کوشش میں لگ جائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا بات؟ ارے آج نہ پوچھو. ارے کیا ہوا؟ کوئی لونڈا ہوا کیا؟ لڑکا ہوا؟ لڑکے کی بات کرتے ہو. 100 تو میں دفن کر چکا ہوں اپنے ہاتھ سے, اور 120 موجود ہے. اللہ کا شکر ہے. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 2 یا 3 بس. ہم نے قانون بنوا دیا 2 یا 3 بس. اور حضور فرماتے ہیں ایسی شادیاں کرو کہ جو بیویاں زیادہ بچے دیں. فإنی مکاثر بکم الامم, قیامت میں تمہارے ساتھ میں رش کروں گا, میرے امتی. اسی لیے دوستو سیرت پڑھنی بھی ہے, سمجھنی بھی ہے, اور وہی بات علم و ذکر, سیکھنا سکھانا, سیکھنا سکھانا, عمل کرنا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بنو ثقیف, وہ طائف والے, تو ان کو بھی پوری تاریخ ذہن میں آ گئی کہ وہاں کی جماعت آئی ہے, اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں. اب یہ اتنی بڑی بات